اگر ضد پر اتر آتا، یہ فلک کیا شے ہے، عرش خالق اکبر اتر آتا۔ ارے اتنے اچھا اشعار پڑھ رہا ہوں یار میں۔ علی کا لال اگر امام حسین ضد کر لیتے، ضد جانتے ہو، کربلا میں لوگ کہہ رہے حسین مجبور پانی نہ لے سکے، بچپنے کا زمانہ میرے حسین کا، بہت کم عمر ہے، ایک مرتبہ ہوا یہ ننھے ننھے قدموں سے چلتے ہوئے گھر سے باہر نکل گئے، اور اتنا چلتے چلے گئے راستہ بھٹک گئے، جنگل میں پہنچ گئے۔ اب فاطمہ بے چین ہیں، اتفاق یہ کہ علی گھر پہ نہیں، حسن کی بھی چھوٹی سی عمر ہے، کہا بیٹے تم دیکھو بھائی کہاں گیا ہے۔ اللہ کی مرضی یہی تھی حضرات، تو چلتے چلتے جنگل میں پہنچ گئے۔ اب بہت دیر ہو گئی، سورج بھی ڈوب گیا، نماز مغرب پڑھنے کے بعد میرے اور پوری کائنات کے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی فاطمہ کے یہاں پہنچتے ہیں۔ آواز لگائی تو جواب ملا، لیکن جواب جو فاطمہ سے ملا نا وہ بڑا عجیب تھا۔ سرکار سمجھ گئے فاطمہ رو رہی ہے، بڑا رنجیدہ اور غم زدہ ہے۔ سرکار آگے بڑھے، بیٹی کیا بات ہے، کس چیز نے رلایا ہے، کس سبب سے تم رنجیدہ ہو گئی ہو؟ حضرت فاطمہ بولی ابا جان حسین کا پتہ نہیں چل رہا ہے، علی بھی گھر پہ نہیں، حسن تلاش کر کے واپس آ گئے، میرے آقا اب تو سورج بھی ڈوب گیا ہے۔ اس بے چینی نے مجھے رلا دیا۔ میرے نبی نے تھپکی دی، شفقت سے سر پر ہاتھ رکھا، فرمایا فاطمہ غم نہ کر، تیرا باپ اللہ کا رسول پیغمبر آخر الزمان موجود ہے، فرماتے ہیں میں تیرے حسین کو ڈھونڈ کے لاتا ہوں۔ حضرات سرکار جیسے ہی چلنے کا ارادہ فرما رہے تھے، اللہ نے فرمایا جبرائیل جا میرے محبوب کو پریشانی نہ ہو، تو چلا جا۔ جبرائیل آئے، یا رسول اللہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، آپ کا پیارا نواسا حسین ٹہلتے ٹہلتے دور نکل گیا تھا، جنگل میں پہنچ گیا ہے، ایک یہودی کے باغ میں تھک کر جب لیٹا تو نیند آ گئی ہے، لیکن آقا پریشان نہ ہو، اللہ نے حفاظت کے لیے ایک فرشتہ متعین کر دیا، فرشتہ لگا دیا ہے، کوئی تکلیف حسین کو ہونے نہیں دے گا۔ آقا پتہ میں نے بتا دیا، پریشان نہیں ہو، جا کر کے حسین کو لے آئیں۔ نبی پہنچے تو دیکھا حسین نیند میں سوئے ہوئے ہیں، اللہ کا فرشتہ ڈیوٹی پر لگا ہوا ہے۔ اب میرے نبی آگے گئے، سر پر شفقت سے ہاتھ رکھا، اور جیسے ہی نبی نے ہاتھ رکھا حسین نے آنکھیں کھول دی، نانا جان کو سامنے دیکھے تو مسکرا دیے۔ میرے نبی نے اٹھایا، گلے سے لگایا، بیٹا حسین بہت دیر سے تم لاپتہ ہو، ماں پریشان ہے، بھائی پریشان ہے، اور تو اور تمہارا نانا بھی پریشان ہو گیا تھا، چلو اٹھو اب گھر چلو، فاطمہ یاد کر رہی ہے۔ اللہ اکبر، آنکھ کھلی تو نانا جان کی گودی تھی، لیکن صبح کے نکلے ہوئے تھے، سب سے پہلی جو بات حسین نے کہی، نانا جان بھوک لگی ہے، کھانا کھائیں گے۔ جانتے ہو میرے نبی نے فرمایا حسین گھر چلو، تمہاری ماں کھانا لے کر کے انتظار کر رہی ہے۔ نہیں نانا جان پہلے کھانا چاہیے پھر گھر چلیں گے۔ حسین گھر چلو، پہلے کھانا بعد میں ملے گا۔ حسین ضد کرنے لگے، نانا جان پہلے کھانا کھائیں گے گھر بعد میں، ضد کرنے لگے۔ ان قریب تھا کہ حسین کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں۔ اب جب حسین کی آنکھوں میں آنسو آنے کو رب العالمین کی رحمت کو جوش آ گیا، ایک فرشتے سے کہا جا جلدی سے جنتی کھانا لے کر کے چلا جا، اس سے پہلے کہ حسین کے آنسو نکلے کھانا پیش کر دیا جائے۔ وہ فرشتہ چلا، جنت سے کھانا لیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا۔ آقا حسین نے ضد کی ہے تو اللہ نے ان کی ضد پوری کر دی، اب کھانا کھلا دیا گیا، اب تو چلو ہاں آقا اب چلیں گے۔ حضرات بتا یہ رہا تھا اگر حسین ضد کر دیں تو اللہ جنت سے کھانے بھیج دے، کربلا تھا اگر کہہ دے تو۔ اب شعر سن لیں، بات حالانکہ میں یہ تقریر کرنا نہیں چاہ رہا تھا، بات آ گئی تو میں نے بتا دی۔ شعر پڑھ رہا تھا میں، شعر سنیں اب توجہ کے ساتھ۔ علی کا لال کربل میں اگر ضد پر اتر آتا، یہ فلک کیا شے ہے، عرش خالق اکبر اتر آتا، اور حسین ابن علی کی پیاس میں بھی راز تھا ورنہ، حسین ابن علی کی پیاس میں بھی راز تھا ورنہ، زمین کربلا پر چشمہ کوثر اتر آتا۔
मालूम है एक मुल्ला जी एक मौलाना है, वो यजीद को क्या लिख रहे हैं रहमतुल्लाह अलैह, पता नहीं कौन सी रिश्तेदारी है, और हुसैन को मजबूर और बेबस बताने पर तुले हुए। अमीरुल मोमिनीन भी इसको लिख मारा, रहमतुल्लाह अलैह भी कह दिया। अल्लाह जाने, मेरे नबी ने फरमाया जो दुनिया में जिससे मोहब्बत करेगा वो आखिरत में उसी के साथ होगा। हम अल्हम्दुलिल्लाह हुसैन के झंडे के नीचे होंगे, तो यजीद को रहमतुल्लाह अलैह कह रहे हैं वो उसके साथ होंगे, हशर उसी के साथ होगा। हुसैन, अभी 2-3 शेर और याद आ रहे हैं, 2 शेर और सुन लें आप। नैयर दमोही के शेर हैं, बड़ा अच्छी शायरी है। कहते हैं हुसैन अपनी जुबान से अगर कहता पानी, ये रबी बहुत कठिन है, काफिया इसका जो है पानी पर कह लेना शेर व शायरी। हुसैन अपनी जुबान से अगर कहता पानी, फरमाते उसी दम करबला में झूम कर गिरता पानी, उसी दम करबला में झूम कर गिरता पानी। और लबे हुसैन का पानी को तरसना कैसा, लबे हुसैन का पानी को तरसना कैसा, हाँ ये कहिए लबे हुसैन को तरसा पानी, हाँ ये कहिए हुसैन पानी नहीं पाते। अरे तुम्हें मालूम होगा, हुसैन तो छोड़ो, उमर फारूक आजम है, वो पिछला वाकया बताया ना, अब्दुल्ला से जो झगड़ा हो गया था और उन्हें गुलाम कह दिया था, अरे पिछली बार बताया था मैंने। तो उमर फारूक आजम ने कहा था लिखवा के लिया हुसैन से, गुलाम कहा है तो वो लिखवा कर भी ले गए। वो पर्चा जब लिया ना हजरत उमर ने, तो कहा बेटे यही मेरे कफन में रख देना। अब्बा जान ये अगर अल्लाह पूछे कि दुनिया से उमर क्या लाया है, फरमाया अर्ज कर दूंगा मौला और तो कुछ नहीं है, हुसैन की गुलामी लेकर के आया। ये हुसैन की गुलामी पे फख्र करते हैं। अब उमर फारूक आजम की ताकत तो सुनो। मिस्र के गवर्नर बने साद इब्ने अबी वक्कास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। सुभान अल्लाह, थोड़ा तेजी से यार। साद इब्ने अबी वक्कास कहाँ के गवर्नर? मिस्र के। यार बोलने में क्या फर्क है, थोड़ा सा मिस्र के। और जब ये वहां के बादशाह बन गए ना, तो हुआ ये कि मिस्र के लोगों की एक रस्म थी, हर साल दरियाए नील सूख जाता था। फिर क्या करते थे लोग, एक नई नवेली कुंवारी लड़की को दुल्हन बना के उसकी भेंट चढ़ाया करते थे, उसमें बीच नील में दफन कर देते थे, दरिया चालू हो जाता। साद इब्ने अबी वक्कास मिस्र के गवर्नर बन गए। उसी दस्तूर के मुताबिक मिस्र के लोगों ने एक नई लड़की को, बगैर शादीशुदा को, नौजवान दोशीदा को लिया, दुल्हन बनाया और उसे उसी तरीके से भेंट देने के लिए चले। साद इब्ने अबी वक्कास को खबर दी गई अब तो बादशाह ये है, हाँ मिस्र फतह हो गया था। पहुंचे हजरत साद इब्ने अबी वक्कास, क्या कर रहे हो? हजरत हमारे यहाँ का ये दस्तूर है, अभी आप नए नए बादशाह बने, आपको मालूम नहीं शायद, कि दरिया नील खुशक हमारी खेतियों का सब इसी पर दारो मदार है। अगर पानी नहीं आएगा ना तो फिर खेतियां बर्बाद हो जाएंगी। क्या करते हो? नई नवेली लड़की की कुर्बानी दी जाती है। आपने फरमाया अब मिस्र में इस्लाम आ चुका है। फरमाया अब ऐसा नहीं होगा, अब यहाँ पर अल्लाह और उसके रसूल का दीन इस्लाम आ चुका है, हमारी खेतियां बर्बाद हो जाएंगी पानी नहीं आया तो। चंद दिनों ठहरो, लड़की को वापस कर दिया गया। क्या कसूर था उस नौजवान दोशीदा का, उस लड़की का? हर साल ऐसा ही करते थे, दरिया चालू हो जाता था, लेकिन फिर एक साल के बाद रुक जाता था, बंद हो जाता था पानी। हजरत साद इब्ने अबी वक्कास ने हजरत उमर फारूक आजम जो मदीने के बादशाह हैं, हाँ, उनके पास खत लिखा, उमर यहाँ पर ऐसी रस्म है, जब एक लड़की को भेंट चढ़ाया जाता है, उसे कुर्बान कर दिया जाता है, तब दरिया चालू होता है। मैंने इनकार कर दिया, मैंने कहा अब इस्लाम आ गया, अब ऐसा नहीं होगा। अब जरा बताओ तो सही, ये लोग मेरे पीछे पड़े कि दरिया चालू नहीं हो रहा, पानी नहीं आ रहा, क्या किया जाए? उमर फारूक आजम ने फरमाया तुमने बहुत सही जवाब दिया है, अब इस्लाम आ गया, अब ऐसा नहीं होगा। तो क्या करूं, जल्दी से बताएं आप। का इंतजाम मैं किए देता हूं, फरमा रहे हैं इंतजाम मैं किए देता हूं। 2 खत लिखे, एक तो साद इब्ने अबी वक्कास के नाम कि हाँ तुमने ये रस्म रोक के बहुत अच्छा किया, और दूसरा खत फरमा रहे हैं जो खत लिख रहा हूँ ये दरियाए नील के बीचों बीच में दफन कर देना।
میں جلدی سے بتا دوں وقت ہو رہا ہے. کیا کیا؟ سعد بن ابی وقاص نے خط پڑھا کہ ہاں ٹھیک میں نے صحیح کہا تھا, اسلام کسی کی ناجائز قربانی نہیں چاہتا ہے. حضرات اب وہ خط میں لکھا تھا یہ میرا جو دوسرا خط ہے وہ دریائے نیل میں دفن کر دینا. کیا لکھا تھا عمر فاروق اعظم نے جانتے ہو؟ پہلے لکھا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم, سبحان اللہ. اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان نہایت رحم والا. پھر لکھا تھا من عمر, عمر کی جانب سے یہ خط دریائے نیل کے نام. نیچے کی جو لائنیں لکھی تھی وہ یہ تھی, اے دریائے نیل تجھے رسول اللہ کا خلیفہ عمر حکم دیتا ہے. ارے کتنے بار بولنا چاہیے, اے دریائے نیل تجھے رسول اللہ کا خلیفہ عمر حکم دیتا ہے, اگر اللہ کے حکم سے چلتی ہے تو چل, اب کوئی قربانی نہیں دی جائے گی, اور اگر اللہ کے حکم سے نہیں چلتی تو تیرے پانی کی کوئی ضرورت نہیں ہے. سعد بن ابی وقاص وہ خط لے کر کے چلے. خط دریائے نیل کے بیچوں بیچ میں جب دفن کیا گیا, تاریخ پڑھو, جب یہ دریائے نیل کے بیچ میں خط عمر بن فاروق اعظم کا ڈالا گیا, عمر فاروق اعظم کا خط رکھتے ہی دریائے نیل میں پانی آ گیا, دریائے نیل چلنے لگی. اور اس خط کی شان یہ ہر سال سوکھ جاتی تھی, لیکن جب سے عمر کا خط دبایا آج تک سوکھی ہی نہیں ہے. اب ذرا غور کرو, عمر کون ہے؟ عمر وہ ہیں جو حسین کی غلامی پہ فخر کرتے ہیں. ایک ایسے کہا تھا حسین نے غلام لکھ دیا ہے, میرے کفن میں رکھ دینا, اللہ سے کہوں گا حسین کی غلامی میں آیا ہوں. جب حسین کے غلام کی یہ شان ہے, دریائے نیل کو حکم دے دو تو پانی آج تک نہیں سوکھا. اگر کربلا میں میرا حسین نہر فرات کو حکم دے دیتا تو اللہ کی عزت کی قسم دریائے نیل رخ موڑ دیتی حسین کے قدموں میں ہوتی. یہ حسین کی شان ہے, کوئی کیا سمجھے حسین کو حضرات. لیکن ہاں جو آج بھی سچے محبت کرنے والے ہیں وہ جانتے ہیں کہ حسین کیا ہیں. اللہ سے دعا کرو اللہ تعالیٰ میدان محشر میں ہمیں حسین کے جھنڈے کے نیچے جگہ عطا فرمائے. سچے حسینی بن کر کے رہو, نمازوں کی پابندی کرو, اپنے گناہوں سے توبہ کرو, اللہ بہترین کرم فرمانے والا ہے. حضرات میں اپنی بات کو ختم کروں ایک اعلان کے ساتھ.